اور جس کی انسان کی روح کمال تک جاتی ہے وہ دنیا میں بھی کمال تک پہنچا ہوا ہے۔ ایک شہید کا واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو، شہید جو ہے وہ 32 سال کا شہید ہے اور نیوکلیر سائنٹسٹ ہے، وہ ایران کا سب سے آخری نیوکلیر سائنٹسٹ وہی ہے جس کو شہید کیا گیا ہے۔ وہ 32 سال کا ہے۔ جب اس کے گھر پہ شہادت کے بعد آیت اللہ خامنائی رہبر انقلاب جب جاتے ہیں تو ان کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے، تو ان کے گھر والوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے اندر 2 خوبیاں تھیں۔ ایک خوبی کیا تھی کہ وہ اپنے پروفیشن میں یعنی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے اندر بہت ہائی کلاس تھا، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو شہید کیا گیا۔ دشمن گھبرا گیا کہ جب ایسے ایسے نیوکلیر سائنٹسٹ ہوں گے تو ایران تو ترقی کر جائے گا، جمہوری اسلامی ترقی کر جائے گا، تو اس کو مار دیں۔ بہرحال انہوں نے اس کو تہران کے اندر ہی جو ہے وہ شہید کر دیا۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا تھی؟ کہا کہ دوسری جو چیز خوبی اس کے اندر تھی وہ اس کی پہلی خوبی کے اوپر حاوی تھی، کنٹرول تھی۔ وہ کیا ہے کہ یہ خدا کا عبد تھا، یہ بندہ تھا، یہ رات کی تاریکی میں جو پروردگار کی عبادت کرتا تھا، اس نے اس کا درجے کو بہت اوپر لے کے چلا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ 32 سال کا جوان، اس کی ہماری اپنی عمر 32 سے کئی آگے گزر چکی ہے، 32 سال کا جوان خدا کی بارگاہ میں کیا تضرع کرتا ہوگا، وہ کیسی تضرع کرتا ہوگا، اور اگر وہ تضرع کرتا تھا تو آیت اللہ خامنائی کو کیسے پتہ چل گیا اس شب کی تاریکی میں کوئی جوان عبادت کرتا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی کئی جگہ عرض کیا کہ ہم تو اسے رہبر ہی نہیں مانتے کہ جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس کا جوان شب کی تاریکی میں کیا کرتا ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ بہت بڑے عالم، مجتہد، فقیہ، علوم ریاضیات، علوم نجوم اور بہت سارے علوم پر جو ہے وہ کنٹرولڈ ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کشف جب کیا، عرفان کے جو سیر و سفر ہوتے ہیں، آپ کا بیٹا ان میں سے ایک ہے کہ جس کے بدن سے نور نکلے گا۔ آپ سوچیں گے 32 سال کی عمر میں اس جوان نے خدا کی کیا عبادت کی ہے، اپنے آپ کو کس کمال پر لے کے چلا گیا۔ تو یہ ہم جوانوں کے لیے